اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کو اپنا ذکر اور ذکر کرنے والا ذاکر کتنا محبوب ہے، ایک دو باتوں سے آپ کے اوپر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے، اس بات کو ہمارے دل میں اتار دے، تو زندگی میں ہم ایک پل کے لیے بھی غافل رہنا گوارا نہیں کریں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی کو بیان کرتے رہو۔ اب یہ عمومی طور پہ حکم ہے تمام ایمان والوں کو، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں اور ایمان والے بھی شامل ہیں، تو کیونکہ یہ حکم آیا ہے حضور علیہ السلام کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، تو اس کے اندر حضور علیہ السلام بھی داخل ہیں اور آپ کی امت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر رب نے کیا وہ قرآن اتارا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سارا مضمون جس پہ میں آج کلام کرنا چاہتا ہوں، یا جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہ ہم استغفار بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یا آسان زبان میں کہہ لیں کہ ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ والو حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم اللہ کی رضا والے راستے پر نہیں آ جاتے، جب تک ہم اس ذکر پہ نہیں آ جاتے جو ذکر اللہ کو پسند ہے، اس دعا کی طرف نہیں آ جاتے جو دعا اللہ کو پسند ہے، تو جب اس راستے پہ آ جائیں گے جو راستہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ اب رب کیا فرماتا ہے سورہ نصر کے اندر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی حمد کو بیان کرو اس کی پاکی کے ساتھ، اور اس سے بخشش مانگتے رہو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک تمہارا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ جتنی قرآن کریم کی میں نے آیات مبارکہ کو پڑھا آپ کے سامنے، اب تک کی بات کے اندر دو باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کو اپنا ذکر بڑا محبوب ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ذکر کرنا کتنا ہے، یہ بات بھی آپ کے اوپر منکشف ہو گئی کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ دو باتیں معلوم ہو گئی۔ اب تیسری بات جو ہے وہ سورہ نصر کے اندر ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ رب کون سا ذکر چاہ رہا ہے اور کون سی دعا چاہ رہا ہے، اور میں کدھر بھاگ رہا ہوں۔ اگر غلطی معلوم ہو جائے تو اپنی غلطی کو درست کر لو، انشاءاللہ العزیز راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، مشکلیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اب رب کیا فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر چار باتیں مخفی ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ چار باتیں مخفی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی پاکی، اللہ کی پاکی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی حمد۔ تیسری بات کیا ہے؟ میرے سے بخشش مانگو، یعنی دعا آ گئی، دعا بھی ایک ذکر کی شکل ہے، ٹھیک ہے، تین کام ہو گئے۔ چوتھا کام اس کے اندر کیا مخفی ہے؟ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، میرے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، تائب ہو جاؤ۔ تو اللہ جب تک یہ چار کام نہیں ہوں گے بات نہیں بننی، چاہے قیامت تک آپ وظائف کرتے رہیں،
तावीज़ धागा करते रहें, अल्लाह आपको आपके इरादों के अंदर थका के रख देगा, लेकिन बात नहीं बननी, बंद रास्ता खुलना नहीं, बंदिशें जो हैं वो खुलेंगी नहीं। अगर जादू के अंदर फंसे हैं तो जादू टूटेगा नहीं, अगर रजत के अंदर फंस गए हैं तो रजत से अंदर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा नहीं। चाहे आप माली तंगदस्ती का शिकार हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों के जो रिश्ते हैं उनकी बंदिश है, रूहानी बंदिश है, ठीक है, या बेबरकती का मसला है, या लाइलाज बीमारियों में फंसे हैं, यानी किसी भी तरह के आज़ाब के अंदर हैं, यानी पकड़ के अंदर हैं, अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल रही है, या किसी भी तरह की आजमाइश के अंदर है, तो आज हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि आप हालते आजमाइश के अंदर हैं या आप हालते पकड़ के अंदर है। इस बात को मख्फी रहने दें। तकलीफ के अंदर तो है ना, जो इंसान आजमाइश के अंदर होता है वो भी तकलीफ के अंदर होता है, और जो इंसान पकड़ के अंदर होता है, हालत अजाब के अंदर होता है, वो भी किस में होता है? तकलीफ के अंदर। तो हम बात को मुख्तसर कर लेते हैं कि आप जिस भी तकलीफ के अंदर हैं, जिस भी तकलीफ के अंदर है, चाहे वो पकड़ की सूरत में है, चाहे वो आजमाइश की सूरत में है, तो आप इस बहस में नहीं पड़ें कि हजरत साहब मैं आजमाइश में हूं या मैं पकड़ में हूं। जब अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ तो इस पे पर्दा रहने दें। चाहे आप पकड़ के अंदर हैं तो चाहे आप आजमाइश के अंदर हैं तो आप तकलीफ में। तो जिस भी तकलीफ के अंदर हैं, अल्लाह बोले जब तक ये 4 काम नहीं होंगे तकलीफ ख़त्म नहीं होनी। चाहे वो तकलीफ जो है वो पकड़ की वजह से है, तो चाहे वो तकलीफ आजमाइश की वजह से है। आपकी तकलीफ का जो दौरानिया है ये बढ़ता जाएगा, ये लंबा होता जाएगा, और इंसान क्योंकि कमज़ोर है, आजिज़ है, और आप अपने इरादों के अंदर थकते जाएंगे और आपके असाब जो है वो जवाब देते जाएंगे। जब ये वाली कैफियत आपके ऊपर तारी होगी तो अंदर मायूसी आना शुरू हो जाएगी। फिर वही बात होगी जो लोग हमें कहते हैं कि हज़रत साहब हमने 10 साल वज़ाइफ किए, हमने 5 साल वज़ाइफ किए, हम रातों को उठ के भी मांगते हैं, हम सदका खैरात भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम किसी को बुरा भला भी नहीं कहते, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, किसी को तकलीफ भी नहीं देते, हमारी कट क्यों नहीं रही? अल्लाह बोलो आज इसी बात का जवाब दे रहा हूं कि कटेगी उस वक्त तक नहीं जब तक ये 4 काम नहीं होते। मैंने तो पहले भी कहा है कि जब तक इन 4 कामों पे नहीं आओगे, चाहे 50 साल भी आप जो आपके पसंद के औरादो वज़ाइफ है वो करते रहो, बदलते रहो और नेक करते रहो, पहले वाले को छोड़ते रहो, जो मर्जी करते रहो, तवीज़ धागा करो या नाक रगड़ो, जब तक ये 4 काम नहीं होंगे जो अल्लाह को पसंद है, आप उस रास्ते पे नहीं आओगे जो रास्ता अल्लाह को पसंद है, ना आप अल्लाह तक पहुंच पाओगे और ना आपकी बिगड़ी बननी है। फैसला आपने करना है कि ये काम आसान है जो अल्लाह ने बताया है, या हमने वो काम करना है जो हमारा कयास है, या जिनके हम लड़ लगे हैं वो कहते हैं कि ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ो तो ये हो जाएगा। कुरान ने हमें बता दिया है, अल्लाह ने हमें बता दिया है कि मुझे 4 बातें चाहिए। कितनी बातें चाहिए? 4। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। 4 बातें इसके अंदर अल्लाह ने मख्फी रखी हैं। एक क्या है? मेरे नाम की तस्बीह करो, मेरी पाकी को बयान करो। दूसरा क्या है? मेरी हम्द करो, मेरी तारीफ करो। तीसरा क्या है? कि मेरे से दुआएं करो कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, जिस गुनाह की वजह से मैं पकड़ में आया हूं अल्लाह वो गुनाह मुझे माफ कर दे। क्यों? अल्लाह क्या फरमाता है? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अभी तो तुम्हारा रब बहुत से तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर कर जाता है। तो कितने काम हो गए? 3। अल्लाह की पाकी, अल्लाह की हम्द और इस्तग़फ़ार, यानी अल्लाह से हम बख्शिश मांगेंगे। और इसके साथ अल्लाह ने शर्त क्या रखी हुई है? इन्नहु काना तव्वाबा। इसके अंदर जो पैगाम मख्फी है वो ये है कि जब तक गुनाहों से तौबा नहीं करोगे ये 3 काम नफा नहीं देने वाले, ये 3 कामों से नफा नहीं होगा। और अगर आप जरा सा भी जाग रहे हैं, मतवज्जे हैं,
تو آپ کو کہانی فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو ہم نے یہ گلہ کیا ہے یا یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم 10 سال سے کر رہے ہیں، ہمیں 5 سال سے کر رہے ہیں، ہم 4 سال سے کر رہے ہیں، ہم 35 سال سے آزمائش کے اندر ہیں یا تکلیف کے اندر ہیں یا پکڑ کے اندر ہیں، تو ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ میں نے کیا بات سمجھائی ہے کہ آپ اللہ کی پاکی کو بھی بیان کرو، اللہ کی تعریفیں بھی کرو، حمد بھی کرو، استغفار بھی کرو، لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، یہ 3 اعمال کا نفع نہیں ہونے والا۔ یہی اللہ والو وہ ٹھوکر ہے جو ہمیں لگی ہوئی ہے، اور پیروں نے ہمیں جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ یہ چھوڑ دو تو یہ پڑھ لو، یہ چھوڑ دو تو یہ پڑھ لو۔ وہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے، اللہ کی منشا، اللہ کی رضا کو نہیں سمجھ رہے، یا اللہ کے حکم کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ معافی میں نے دینی ہے، معافی آپ نے دینی ہے، معافی ہمارے پیروں نے دینی ہے، معاف اللہ نے کرنا ہے۔ تو جو طریقہ اللہ بتا رہا ہے یا جو شرائط اللہ بتا رہا ہے، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی کام نہیں بننا۔ مثال کے طور پہ ہم نے آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، شناختی کارڈ بنوانا ہے، تو شناختی کارڈ کی شرائط میں نے پوری کرنی ہے، یہ شناختی کارڈ بنانے والوں نے پوری کرنی ہے؟ وہ میں نے پوری کرنی ہے۔ میں نے پاسپورٹ بنوانا ہے تو پاسپورٹ کی جو بھی شرائط ہوں گی وہ میں پوری کروں گا۔ نادرا نہیں کرے گا پاسپورٹ کا دفتر، یہ شرائط پوری نہیں کرے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا، جی آپ یہ فارم لیں، یہ شرائط پوری کر لے کر آئے۔ بے نہیں، میں نے کسی ملک کا ویزا لگوانا ہے، جو اس ملک کی جو شرائط ہوں گی وہ پوری میں نے کرنی ہے، رہنمائی اس ملک کی امبیسی جو ہے وہ کرے گی کہ یہ کاغذات آپ لے کر آئیں، یہ ہماری شرائط ہیں، ان کو پورا کریں۔ اللہ کے ذمہ کام رہنمائی کرنا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، وہ اللہ نے رہنمائی قرآن کا حصہ بنا دی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ 4 میری شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ میری پاکی کو بیان کرو، ٹھیک ہے، میری حمد کو بیان کرو، میرے سے گناہوں کی معافی مانگو اور گناہ چھوڑ دو، تائب ہو جاؤ۔ یہ 4 شرطیں ہیں، یہ پوری کر لو، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، میں تمہاری آزمائش ختم کر دوں گا، اور اگر تم پکڑ کے اندر ہو تو میں اس پکڑ سے بھی نکال دوں گا۔ اب اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ آپ رجت کی وجہ سے پھنسے ہیں، آپ کسی گناہ کی وجہ سے پھنسے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، مالی تنگ دستی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں۔ نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلے تو اللہ والوں ہم لوگوں کے لیے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ جس طرح کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، اللہ کہتا ہے اپنا تعلق میرے سے بہتر کر لے، رجوع اللہ میرے سے کر لے، میری طرف رجوع کر لے، اور 4 شرطیں جو میں نے رکھی ہیں ان کو پورا کر دے، تو ابھی اور اسی وقت میں تیرے حالات بدل دوں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے یا رسالے کتابوں کی ماننی ہے یا یوٹیوبرز کی ماننی ہے یا جو فی زمانہ پیر بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں یہ چھوڑ دو تو یہ کر لو، یعنی اس سے اللہ نہیں مان رہا، حالات نہیں بدل رہے تو یہ پڑھ لو، پھر اس سے بھی کام نہیں بنا، چلو یہ بھی چھوڑ دو یہ کر لو۔ تو اللہ بولو اس طرح تو ہم قیامت تک بھی لگے رہیں گے تو بات نہیں بننی، کیونکہ شرائط اللہ نے رکھی ہیں تو ہم نے ان شرائط کو پورا کرنا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ آپ نے کسی ملک کا ویزا لگوانا ہے تو وہ ملک شرائط رکھتا ہے، اپنی امبیسی کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے، آپ وہ شرائط تو پوری نہ کریں، کبھی کوئی کاغذ لے کے چلے جائیں، کبھی کوئی ڈاکومنٹ لے کے چلے جائیں، کبھی کوئی بات پوچھنے کے لیے چلے جائیں، تو کیا ویزا لگ جائے گا؟ آخر وہ ضد چو کے آپ کو کیا کہیں گے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اگر آپ کو یہ شرائط منظور نہیں ہے تو ہمیں بھی آپ کو ویزا دینا منظور نہیں ہے، جہاں سے ویزا لگتا ہے لگوا لو، کسی اور ملک کا جا کے لگوا لو۔ تو اللہ بولے یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے بتا دیا کہ یہ 4 کام کر کے آؤ تو میرے سے صلح کر لو، بات سیدھی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 کام نہیں کرنے تو جاؤ جہاں سے تمہیں خیر پڑتی ہے جاؤ جا کے لے لو ہے۔ تو لالو یہ ہے وہ وجہ کہ اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے، وظائف پڑھتے جا رہے ہو، تعویذ دھاگا کرتے جا رہے ہو، درگاہوں پہ ماتھا ٹیکتے جا رہے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر رہے، باقی سب کچھ کر رہے ہو۔
अपने पेशवाओं की मान रहे हो या अपने नफ्स की मान रहे हो, हर एक की मान रहे हो, मेरी नहीं मान रहे। तो जब तक मेरी नहीं मानोगे तो फिर जाओ, अगर वो तुम्हारी झोली भर सकते हैं तो उनसे जाके खैरात मांग लो। मेरे पास आना है तो मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जरिए तुम्हें बता दिया है कि 4 शर्तें पूरी करो। पहली शर्त क्या है? मेरी पाकी को बयान करो, मेरी तारीफ करो, हम्द करो, मेरे से बख्शिश मांगो। ये 3 काम तब नफा देंगे अगर गुनाहों से तौबा करते हो। इसके लिए शर्त भी लगा दी कि ये 3 भी जो है ये तुम्हें नफा नहीं देंगे जब तक गुनाहों से तौबा नहीं करोगे। आज अल्लाह वालों वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं, गुनाह नहीं छोड़े जा रहे, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, गुनाह नहीं छोड़ रहे, हज पे हज किया जा रहा है, गुनाह नहीं छोड़े जा रहे, उम्रे पे उम्रा किया जा रहा है, सारे जमाने को चक्कर दे के लूट के खसूट के चले जाते हैं उम्रा करने के लिए। तो काबतुल्लाह के चक्कर काटने से वो चक्कर नहीं उतर जाने जो अल्लाह की मखलूक को दिए हैं, जो अल्लाह की मखलूक को दिए। अब आपको कुरान समझ आया, अब आपको अल्लाह की हिकमतें समझ आई कि अल्लाह ने कैसे हमारी शाह रग को पकड़ा है। कि ये ना समझो कि इधर जो है वो किसी के साथ जुल्म करोगे और बाद में जाकर उम्रा कर लोगे तो समझोगे कि ये जुल्म खत्म हो गया है। ये चक्कर पहले उतारोगे तो वो चक्कर जो है वो कबूल होंगे। ये 3 काम तब कबूल होंगे, पाकी हम दुआएं, जब गुनाहों से तौबा करोगे। तो मैंने क्या कहा कि आज मुसलमान हर काम करके राजी है, तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। जो मिलावट कर रहा है वो वजीफे पढ़ रहा है, मिलावट नहीं छोड़ रहा। जो जिना कर रहा है वजीफे पढ़ रहा है, बदनजरी कर रहा है वजीफे पढ़ रहा है, नजायज ताल्लुकात हैं वजीफे पढ़ने तवीज़ लेने के लिए तैयार है, सारे काम करने के लिए तैयार है। जिस गुनाह की वजह से आजमाइश में या जिस गुनाह की वजह से पकड़ में आया हुआ है वो छोड़कर राजी नहीं है। तो अल्लाह ने इन 3 अमाल की बुनियाद जो है वो रखी है तौबा। इन 3 अमाल की बुनियाद क्या रखी है? तौबा। मैं अब 2 रवायतें बयान करता हूं तो इंशाल्लाह आज का ये मुख्तसर सा बयान जो है मुकम्मल हो जाएगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की कि ए मेरे करीम, तेरा चेहरा किस तरफ है, तेरा रुख किस तरफ है? शुमाल में है, जुनूब में है, मशरक की तरफ है, मगरब की तरफ है, तेरा रुख जो है वो किस तरफ है? तू मुझे अपना रुख बता दे ताकि मैं उधर ध्यान करके मैं अल्लाह अल्लाह करूं, तेरा जिक्र करूं, तेरी इबादत करूं। तो रब ने फरमाया कि ए मूसा आग जलाओ। आग जला, आग जल गई। अब मेरे रब ने अपने कलीम से फरमाया कि ए मेरे कलीम, देखो कि आग का रुख किस तरफ है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आग के गिर्द चक्कर लगाया तो अर्ज की, या अल्लाह, ये तो हर तरफ यकसा है, 400 ये यकसा है, हर तरफ ही इसका रुख जो है वो मेरी तरफ है। तो रब ने फरमाया यही मिसाल मेरी है कि जिधर भी रुख करोगे मुझे ही पाओगे। मशरक हो या मगरब हो, शिमाल हो या जुनूब हो, नीचे हो या ऊपर हो, जिस समत में भी तुम रुख करोगे मुझे ही पाओगे। पहली बात होगी। दूसरी बात, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, क्या तू सोता है? क्या तू सोता है? तो रब ने फरमाया कि ए मेरे मूसा, एक प्याला लो, उसमें पानी भरो लबालब और उसको मेरे सामने लेके खड़े हो जाओ और मेरा जिक्र करो। मेरे सामने खड़े हो जाओ, प्याला पानी का लेके भरा हुआ लबालब, और जिक्र करो। हाँ, ख्याल करना प्याला गिर ना जाए, सोना नहीं है, प्याला गिर ना जाए। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी का प्याला लिया, उसको पानी से लबालब भरा और रब के सामने यूं खड़े हो गए हैं। अब मुनाजात कर रहे हैं, रब की तस्बीह कर रहे हैं, पाकी को बयान कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ने तजल्ली फरमाई, ऊँग आई, जब हाथ यूं हुआ तो प्याला नीचे गिर गया। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की चीखें निकल गईं और आप डर गए। तो रब ने फरमाया, मूसा, तेरी हल्की सी आंख लगी, पलक झपकी, तो जो कायनात तेरे हाथ में थी वो रेजा रेजा हो गई, वो तबाह बर्बाद हो गई। एक पल के लिए भी अगर मुझे ऊँग आ जाए तो ये सारी कायनात धर्म बरम हो जाएगी, ये तबाह बर्बाद हो जाएगी। कितनी बातें हो गई? 2। तीसरी बात, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की
یہ بات آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ اب ہمارا اصل نقطہ ہے اگلی دو باتوں کے اندر، جو آج کا موضوع ہے، جو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے کیوں نہیں نکل پا رہے۔ عوام کے اندر بڑی مایوسی ہے، اس لیے میں آج اس کے اوپر جو وہ کلام کر رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بات رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تجھے یہ ساری مخلوق یعنی جن و انس، حیوانات، جمادات، چرند پرند، یہ سب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ تھا جن و انس کی طرف کہ ان کو تخلیق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، جن و انس کو پیدا کیا ہے کہ یہ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں، پھر یہ اپنی حاجتیں لے کر میرے در پر آئیں منگتے بن کے، اور میں کریم بن کے ان کی جھولیاں بھرتا جاؤں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کے اندر ہی پیغام ہے کہ جب تک تم غیر اللہ کے در پہ جاتے رہو گے، ناک رگڑتے رہو گے، تمہاری تکلیف ختم نہیں ہونی، تمہاری پریشانیاں ختم نہیں ہونی۔ جب تک تم درگاہوں پہ، ملنگوں کے پاس، مجذوبوں کے پاس، پیروں کے پاس جا کے، یا کسی اور کو جس کو حاجت روا سمجھتے ہو، دستگیر سمجھتے ہو، ان کے پاس جا کے جھولیاں پھیلاتے رہو گے، جھولی بھرنے والی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میں نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے، تخلیق کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ میری معرفت حاصل کرے کہ دینے والا میں ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ تم سب جو ہے میرے در کے فقیر ہو، منگتے ہو، بکاری ہو، دینے والا صرف اللہ ہے، غنی وہی ہے اور وہی قابل تعریف ہے۔ اب اللہ نے کیا پہلی بات بتائی کہ میں نے انسان کو یا جنات کو جو تخلیق کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان یا جنات یہ میری معرفت حاصل کریں، پھر میرے در پہ اپنی ضرورتیں لے کر آئیں، حاجتیں لے کر آئیں، پھر مجھ سے مانگیں۔ ان کا مانگنا مجھے اچھا لگے گا، پھر میں کریم ہوں، یہ مانگتے جائیں گے، میں عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ میری آپ کی تخلیق کا کیا ہو گیا؟ پہلا مقصد۔ دوسرا رب نے مقصد یہ بیان کیا کہ اے موسیٰ، میں نے جن و انس کو پیدا کیا کہ یہ میری نافرمانی کریں گے، پھر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، یہ گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے میرے در پر آئیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، پھر یہ مناجات کریں، واستغفر اللہ، واستغفر اللہ، پھر یہ مجھ سے بخشش مانگیں، ان اللہ غفور الرحیم، پھر بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ تو یہ اللہ رب نے مقصود بیان کیا ہے کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اب ہم غیر اللہ کا در بھی نہ چھوڑیں، اپنی امیدوں کا مرکز بھی اللہ کو نہ بنائیں، اور ساتھ وظیفے کرتے جائیں۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ جب شرائط ہی چار پوری نہیں ہوں گی تو کام نہیں بننا۔ تین باتیں۔ چوتھی اور آخری بات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ کوئی ایسی چیز بھی تو نے تخلیق کی ہے جو صرف تیری جستجو میں رہتی ہو، جو صرف تیری ہی جستجو میں رہتی ہو، اور تجھے وہ اتنی پسند ہو کہ جس کی انتہا نہیں۔ رب نے فرمایا ہاں میں نے وہ بھی تخلیق کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ کون سی چیز ہے جو تیری جستجو میں ہے اور تو اس کی جستجو میں ہے؟ اب اس کا تیری جستجو میں ہونا یہ تو سمجھ آتا ہے، اور تیرا اس کی جستجو میں ہونا یہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے اتنی اہمیت کی حامل کہ جو تیری جستجو میں ہے اور تو اس کی جستجو میں ہے؟ رب نے فرمایا وہ مومن کا دل ہے، وہ مومن کا دل ہے، اس میں میری یاد ہے۔ مومن کا دل میری یاد سے ایک پل کے لیے بے غافل نہیں ہوتا، پھر میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر رب نے قرآن کیا اتارا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ تو ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کیا ہے کہ میت الہی تمہیں نصیب ہو جائے گی، ہر پل تمہیں ادراک نصیب ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو جب ہمیں یہ ادراک نصیب ہو جائے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا ہم گناہ کریں گے؟
جب ہمیں یہ ادراک نصیب ہو جائے گا میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر ہم غیر اللہ سے مانگنے کے لیے جائیں گے؟ جب مجھے یقین ہو جائے گا یا ادراک نصیب ہو جائے گا، احساس نصیب ہو جائے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پھر کالی ہنڈیا رکھ کے تو ہم یہ گمان کریں گے کہ یہ ہمیں عذاب سے بچائے گی، پریشانیوں سے بچائے گی، مصیبتوں سے بچائے گی، کڑیاں پہن کے یہ گمان کریں گے، کڑیاں پہن کے یہ گمان کریں گے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر ہمیں یہ ساری تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب بچے کے ساتھ ماں ہے یا بچے کے ساتھ اس کا باپ ہے تو پھر بچے کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ان آسروں کی، ان سہاروں کی کوئی وقت ہے یا ان سہاروں کی کوئی ضرورت رہ جائے گی؟ نہیں رہ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے 4 شرائط بیان کی ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ میری پاکی کو بیان کرو، میری تعریف کرو، میرے سے دعائیں کرو یعنی میرے سے بخشش مانگو، لیکن ان 3 کاموں سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی روش سے باز آ جاؤ۔ سود کھاتے ہو تو چھوڑ دو، زنا کرتے ہو تو چھوڑ دو، بد نظری کرتے ہو تو چھوڑ دو، غیبت کرتے ہو تو چھوڑ دو، جھوٹ بولتے ہو تو چھوڑ دو، کسی سے بہتان لگاتے ہو تو چھوڑ دو، کسی کی دل آزاری کرتے ہو تو چھوڑ دو، اگر بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو نکال لو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور آنکھوں کی حفاظت کرو، بندے کے پت بن کے زندگی گزارو یعنی تائب ہو جاؤ۔ بس یہ شرط پوری کر دو اور آگے ذکر اذکار تسبیحات کرو، پھر دیکھو میں تمہاری بگڑی کیسے بناتا ہوں۔ اگر یہ والی بنیاد سیدھی نہیں کرو گے یعنی توبہ نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو ساری زندگی بھی کیا قیامت تک کے لیے بھی تسبیحات کرتے رہو گے یعنی وظائف کرتے رہو گے، تمہیں ملنے والی کوئی چیز نہیں ہے، تمہاری بگڑی بننے والی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اولیاء اللہ کو کیسے معرفت حاصل ہو گئی، اولیاء اللہ کو معرفت کیسے ہوگا حاصل ہو گئی۔ حضرت شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے سلوک کا رستہ جو ہے وہ رک گیا۔ میں نے کیا بات ابھی کہی ہے بار بار کہ آپ آزمائش میں ہیں، آپ پکڑ میں ہیں، جو بھی ہے تو تکلیف میں ہے، تو بندش آ گئی نا۔ تو اب یہ شیخ علی کیا فرما رہے ہیں کہ میرا رستہ رک گیا یعنی اب میری آگے ترقی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبین کا، اپنے مخلصین کا، اپنے مقربین کا قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، تو میں وہ تو دیکھوں کہ کیا ان میں سے کوئی نشانی میرے اندر موجود ہے۔ اگر تو میرے اندر وہ کوئی نشانی موجود ہے تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آزمائش ہے، اللہ آسانی کرے گا، وقت گزر جائے گا۔ اور اگر میرے اندر وہ کوئی نشانی نہیں ہے تو پھر مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے مقربین میں شامل ہی نہیں ہوا، اللہ کے جو مخلصین ہیں میں ان میں شامل ہی نہیں ہوا، اللہ نے جو اپنے محبین کا ذکر قرآن میں کیا ہے میں اس میں شامل ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ میں چل کس پہ رستے پہ رہا ہوں؟ محبین کے رستے پہ، مقربین کے رستے پہ، مخلصین کے رستے پہ، تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس رستے پہ ہی نہ چل رہا ہوں، تو اس لیے میرا رستہ کھل نہیں رہا، دروازہ کھل نہیں رہا۔ حضرت شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کھولا، جب میں نے قرآن کھولا تو قرآن کی جو آیت سب سے پہلے میرے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ بے شک تقوی اختیار کرنے والوں، ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے جب میں نے یہ قرآن پڑھا ان اللہ یحب المتقین، تو میں نے اپنے اندر جھانکا تو میرے اندر سے آواز آئی تو متقیوں میں سے نہیں ہے، تیرے اندر وہ تقوی نہیں ہے، تیرے اندر اللہ کا وہ ڈر خوف نہیں ہے جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اللہ نے ان کے لیے ایک سے زیادہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ جن کو اللہ نے یہ انعام دینا ہے متقیوں کو، میں اس درجے کا نہیں ہوں۔ یعنی اندر سے کیا آواز آئی؟ نہیں۔ فرماتے میں نے قرآن بند کر دیا، پھر میں نے قرآن کھولا تو سامنے آیت مبارکہ آئی ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔
فرماتے پھر میں نے اپنے اندر جھانکا تو اندر سے آواز آئی کہ نہیں، تیرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو بے قرار ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی کرلاتا ہے، تو یہ تو صابرین کی نشانی ہی نہیں ہے۔ تو صابرین سے اللہ پیار کرتا ہے، تو صابرین میں شامل ہی نہیں ہے، تو یہ آیت بھی میرے متعلق نہیں ہے، یا یہ نشانی بھی میرے اندر نہیں ہے۔ اب کتنی باتیں ہو گئیں؟ دو۔ ان اللہ یحب المتقین، یہ بھی میرے لیے نہیں ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، یہ بھی میرے لیے نہیں ہے۔ فرماتے میں نے قرآن بند کر دیا، پھر میں نے قرآن کھولا تو میرے سامنے آیت آئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر جھانکا کہ میں تو آج تک جہاد پہ ہی نہیں گیا، نہ میں جہاد اکبر کر رہا ہوں اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، اور نہ ہی جہاد اصغر یعنی قتال کر رہا ہوں، تو میں تو مجاہد ہی نہیں ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نشانی بھی میرے اندر نہیں۔ اے بھی جو آپ سمجھو، اب تین باتیں ہو گئی، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یہ بھی میرے اندر نہیں ہے۔ فرماتے میں نے قرآن بند کر دیا، پھر میں نے قرآن کھولا تو میرے سامنے آیت آئی، ان اللہ یحب المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، کسی کا بھلا کر کے جتلانے والے نہیں ہیں، محسنین ہیں، ان کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے اندر جھانکا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، یہ بات بھی میرے لیے نہیں ہے، میں جو محسنین ہیں میں ان میں بھی شامل نہیں ہوں، کہ میں کسی پہ نیکی کروں اور بھول جاؤں یا بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوں، یہ بھی میں نہیں ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اندر بڑی مایوسی آئی، میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ، جو بھی قرآن کے اندر تو نے اوصاف بیان کیے ہیں، نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں تو میرے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو میرا جو رستہ بند ہوا ہے یہ کیسے کھلے گا؟ جبکہ چل میں رہا ہوں تیرے رستے پہ، جو رستہ تیری طرف آتا ہے، تیرے قرب کے معرفت کا رستہ ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ رستہ میرے لیے آسان کیسے ہوگا، کھلے گا کیسے؟ جو تو نے اوصاف بیان کیے ہیں کہ مقربین ہوں، ان کے اندر کیا ہوگا کہ وہ صابر ہوں گے، متقی ہوں گے، ٹھیک ہے، محسن ہوں گے، احسان کرنے والے ہوں گے، مجاہد ہوں گے، تو یہ تو چاروں اوصاف ہی میرے اندر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، دل برداشتہ ہوا، اور کرلاتا، روتا، سسکیاں لیتا میں نے قرآن کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کیفیت میرے سے ختم ہوئی تو میں نے قرآن کھولا تو میرے سامنے آیت آئی، تو رب نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، تو میں حشاش بشاش ہو گیا، میرا چہرہ کھل اٹھا، مجھے دوبارہ امید کی کرن مل گئی، مجھے دوبارہ امید لگ گئی، مجھے آس لگ گئی کہ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ آیت ہے جو میرے لیے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ بولو جب تک توبہ نہیں کرو گے، تو جو میں نے تین اعمال بتائے ہیں جو رب نے سورہ نصر کے اندر فرمائے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی پاکی، حمد، دعا، یہ تینوں تمہیں نفع نہیں دیں گے جب تک تو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ اب شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تنہائیوں میں بیٹھ کے ایک ایک اپنے گناہ کو یاد کیا، بچپن سے لے کے جب تک مجھے ہوش تھی، میرا ذہن کام کر رہا تھا، میری یادداشت میں تھا، پھر میں نے ہر گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ سے بخشش مانگی، یعنی میں اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ جب میں تائب ہو گیا تو اللہ نے میرے رستے آسان کر دیے۔ اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اللہ کیا کہلواتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، جس نے توبہ کر لی وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت جب کوئی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمان پہ چراغاں کرو، آسمان زمین کے اوپر چراغاں کرو۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ چراغاں کس خوشی میں کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک روٹھے ہوئے بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے، ایک روٹھے ہوئے بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے۔
रूठना किसको जचता है? अल्लाह को। तो अल्लाह की मोहब्बत कैसी छलक रही है। अल्लाह फरिश्तों को मुखातिब करके क्या फरमा रहा है कि एक रूठे हुए बंदे ने, जो मुझे छोड़ के दूर चला गया था, मेरे से बेवफाई कर गया था, आज लौट आया है, तो उसकी खुशी में जो है वो चरागाह कर दो। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या अल्लाह चरागाह कितनी जगहों पर करना है? रब फरमाता है कि 70 जगहों पर चरागाह करो, यानी कई जगहों पर चरागाह करो, ताकि जमाने को पता चल जाए कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हूं, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हूं। अल्लाह बोलो, अल्लाह हमारी तौबा का इतना मुंतजर है। और हम किस तरफ लगे हुए हैं? 15 साल से वजीफों की तरफ। हम 15 साल से किस तरफ लगे हुए हैं? तवीज धागे की तरफ। हम 15 साल से किस तरफ लगे हुए हैं? मंदे मानने की तरफ। कभी लटकाने वाला, कभी पिलाने वाला, कभी चलाने वाला, कभी किताब से, कभी रसाले से, कभी यूट्यूब से। अल्लाह कहता है कि ये अमाल मानी नहीं रखते। पहली शर्त क्या है? तौबा। पहली शर्त क्या है? तौबा। मैं आसान मिसाल देता हूं, अगर नहीं समझ आ रही बात तो इंशाल्लाह बात अल्लाह दिल में उतार देगा। कोई शख्स नमाज पढ़े, क्या करे? नमाज पढ़े, हज करे, ज़कात दे, ठीक है, उशर वाला है तो उशर दे, या और दीगर अमाल करे, और ये कि मैंने कलमा नहीं पढ़ना, तो क्या ये इबादत कबूल हो जाएंगी? ये बेमानी बातें हैं कि भाई जब तू मुसलमान ही नहीं है, तू दायरा इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ, तू अल्लाह का वहदहू ला शरीक ही नहीं मानता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत पे ईमान ही नहीं लेकर आया, तो ये तेरे तमाम अमाल जो है ये कबूल नहीं है। अल्लाह बोलो, यही मसला हमारे साथ बना हुआ है कि रब फरमाता है कि ये अज़कार तू जो कर रहा है, मैं तुझे तौफीक दे रहा हूं, ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये नफा तुझे तब देंगे अगर तू तौबा करेगा। जिस तरह काफिर है, गैर मुस्लिम है, वो कुरान पढ़े, उसे दुनिया का कोई नफा तो हो सकता है, लेकिन आखिरत का नफा नहीं होगा। वो कोई और दुआएं करे तो उसे दुनिया का कोई नफा तो हो सकता है, लेकिन आखिरत का नफा नहीं होगा। अगर वो चला जाए अपना नेकी का कोई काम करने के लिए, किसी को लंगर खिलाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, कोई भी नेक अमाल जो है वो करने के लिए चला जाए, अब उसको दुनियावी अल्लाह नफा तो देगा, ये अल्लाह का वादा है, लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा उसका नहीं होगा। क्यों? पहली शर्त क्या है? ईमान लाना, तौहीद और रसालत पे ईमान लाना। अल्लाह बोलो, बे नहीं, पकड़ के अंदर से, आजमाइश के अंदर से निकलने की पहली और आखिरी शर्त यह है कि गुनाहों से तौबा करना। जब गुनाहों से तौबा कर लोगे फिर अल्लाह राजी हो जाएगा। जिस तरह मैंने अभी हदीस पाक का मफहूम बयान किया कि अल्लाह इतना राजी होता है कि अल्लाह फरिश्तों को क्या हुक्म देता है कि चरागाह करो, कि मेरे रूठे हुए बंदे ने मेरे से सुलह कर ली है। अब जब अल्लाह राजी हो गया तो तेरी तस्बीह भी कबूल है, तेरी हम्द भी कबूल है करना, और तेरी दुआएं करना भी कबूल है। अब मुझे बताओ, इस सारी बात के अंदर कहीं तवीज़ धागा है? कोई वजीफा है? कोई वजीफा है? अब अल्लाह की तस्बीह क्या है? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जागते रहिएगा, बड़ी शर्म आने वाली है आपको। क्या आने वाली है? शर्म आने वाली है, अगर ज़मीर जिंदा है। अगर ज़मीर जिंदा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बयान सुनते जाएं। अगर तो ज़मीर जिंदा है तो इतनी को शर्म आएगी, आप कहेंगे कि जमीन फट जाए, शक हो जाए, मैं अंदर चला जाऊं कि हम किस काम पे लगे रहे हैं। अल्लाह ने कौन सी 4 शराइत रखी हैं? तस्बीह, हम्द, दुआ और उसके बाद तौबा। ये 4 है ना। अब हमने कर ली तौबा। क्या कर ली? तौबा। जब तौबा कर ली तो अब अगली बातें हमने 3 पूरी करनी है। क्या करनी है? तस्बीह। किसको पता नहीं है कि तस्बीह सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगली हमने कौन सी बात करनी है या जिक्र करना है? अल्लाह की हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। फिर हमने करनी है दुआ, ठीक है, कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी जो मुसीबतें हैं, परेशानियां, फलां मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दे। तो हम क्या करेंगे? अल्लाह से क्या मांगेंगे? बख्श। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये 3 अज़कार हो गए। कितने हो गए? 3। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने क्या कहा था कि बहुत शर्म आने वाली है अगर ज़मीर जिंदा है या ईमान की रमक अभी बाकी है। किस बात पे शर्म आने वाली है? कि अब मेरा सवाल यह है कि ये जो 3 अज़कार अल्लाह तुम्हारे से करवाना चाह रहा है तौबा करने के बाद, ये किसको मालूम नहीं है? किसको मालूम नहीं है? तो की लैन गए और साले को
کیا چاٹ کے تم نے کما لیا ہے رسالہ؟ کیا کما لیا تم نے وظائف کر کے؟ کن وظائف کی تمہیں ضرورت تھی؟ رب کہہ رہا ہے کہ یہ 3 کام کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اور ان 3 کو کرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لو۔ میری تمہاری صلح ہے، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ تم اس قابل ہو کہ میں تمہیں دشمن مان لوں۔ میں نے تو تمہیں بن مانگے ایمان دیا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، میں تو تیرے بھلے کے لیے کڑکی لگائی ہے کہ تو گناہوں سے توبہ کر لے، تیری ضرورتوں کو روکا ہے۔ کوئی میرے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ میں تجھے رزق نہ دوں، تجھے بھوکا ماروں۔ اگر میں تجھے بھوکا ماروں مجھے رب کون کہے گا؟ یا تجھے میں ذلیل کروں مجھے کریم کون کہے گا؟ یا میں تیری ضرورتیں پوری نہ کروں تو مجھے سخی اور غنی کون کہے گا؟ تو میں تو تیرے بھلے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ کہیں تو دنیا کے اندر گم ہو گیا، اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھنا۔ تو اللہ سوال یہ ہے، اللہ نے ہمارے سے 3 وظیفے مانگے، اللہ نے ہمارے سے 3 ذکر مانگے، اللہ نے ہمارے سے 3 تسبیحیں مانگی، کس کی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اور ان کی بنیاد یا ان کے نیچے شرط کیا لگا دی کہ توبہ کرو تو پھر یہ کام کرو، پھر تمہاری 5 گیس سر کڑائی میں ہوگا۔ اب میں جس بات کو پہ آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ کسی طرح آپ کو ندامت ہو جائے، اب مجھے بتاؤ جو اللہ چاہ رہا ہے اس میں چہل کاف کہاں ہے؟ جو اللہ چاہ رہا ہے وہاں حزب البحر کہاں ہے؟ آیت کریمہ کہاں ہے؟ یا دیگر جو اوراد و وظائف آپ نے الٹے سیدھے کیے ہیں بغیر شرائط کے، اور اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے پیاروں کو جو ہے زندہ قبروں میں اتار دیا ہے، ان کا پھر ذمہ دار اب کون ہے؟ تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ نہ ہم علماء کے پاس گئے، نہ ہم مشائخ کے پاس گئے، ہم کدھر بھاگے؟ مداریوں کے پاس، عاملین کے پاس، جادوگروں کے پاس، ڈرامے بازوں کے پاس، شعبدہ بازوں کے پاس، پھر جو ان کے پاس مسالہ تھا انہوں نے تو وہی بیچنا تھا۔ اللہ نے کتنی آسانیاں ہمارے پہ فرمائی کہ ہمیں کسی بھی رہبر کی، رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلی بات آپ کو خود ہی سمجھ آ گئی ہے، اور اگر ندامت ہو رہی ہے تو شرمندگی بھی ہو رہی ہوگی کہ یہ جو 3 اعمال اللہ چاہ رہا ہے توبہ کے بعد کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ، ان کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے، کوئی ساعت یعنی وقت کی قید نہیں ہے۔ عورتیں ہیں تو ایام میں بھی کرو، دن میں بھی کرو، رات میں بھی کرو، بلکہ اللہ حکم دے رہا ہے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی کو بیان کرو۔ اللہ تو حکم دے رہا ہے، یہ تو عین حکم ہے۔ تو اب اس کے اندر ہمیں کسی رسالے کی ضرورت تھی، کسی رہبر کی ضرورت تھی، کسی علم کی ضرورت تھی؟ اللہ نے نظام اتنا سادہ بنایا ہے کہ کوئی بندہ میری بارگاہ میں جب پہنچے تو وہ عذر نہ پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ اوکھا بڑا سی مینوں آندا نہیں سی۔ مثال کے طور پہ چہل کاف ہے، حافظ قرآن بھی ہو بندہ، حافظ قرآن بھی ہو، اس کے سامنے آپ چہل کاف رکھیں، وہ چہل کاف نہیں پڑھ سکتا جب تک 4 5 10 دفعہ اس نے اچھی طریقے سے اس کی ریاضت نہ کی ہو۔ حزب البحر سامنے رکھیں، جو بندہ ناظرہ قرآن پڑھنے والا ہے وہ حزب البحر نہیں پڑھ سکتا، وہ 2 4 5 دفعہ پڑھے گا، غلطیاں کرے گا، پھر وہ جا کے سیدھی ہوگی، ورنہ وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ چہل کاف تو بہت ہی مشکل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح دعائے سیف ہی ہے، جو بندہ ناظر قرآن پڑھے ہمارے جیسا عام آدمی ہے تو وہ جب تک کسی سے پڑھے گا نہیں، اس کے اندر غلطیاں رہیں گی، ان غلطیوں کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا۔ تو باقی جو نظام ہے وہ اتنے مشکل ہیں، تو بندہ رب کی بارگاہ میں جا کر کہہ سکتا ہے نا کہ یا اللہ تو نے چہل کاف اتارا، وہ تے ایڈا اوکھا سی، میں ان پڑھ تھا، میں نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا تھا، اے اللہ میں ان پڑھ تھا، مجھے دنیا کی کوئی تعلیم تو میرے پاس تھی نہیں، تو مجھے کوئی توفیق تو ملی نہ، حالات ایسے تھے کہ میرے بڑوں نے مجھے پڑھایا نہ، تو یا اللہ میں ان پڑھ تھا، میں تو قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو میں چہل کاف کیسے پڑھ لیتا، میں حزب البحر کیسے پڑھ لیتا، یا میں قرآن کی فلاں سورت کیسے پڑھ لیتا؟ اللہ میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ میں سورہ یاسین پڑھ کے کیسے تجھے منا لیتا، میں سورہ واقعہ پڑھ کے تجھے کیسے منا لیتا، یا میں فلاں سورت پڑھ کے تجھے کیسے منا لیتا، یا اپنی مشکلیں جو ہے وہ آسان کروا لیتا، مجھے تو قرآن ہی نہیں آتا تھا۔ تو اللہ نے نظام ہی اتنا سادہ اور آسان رکھا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی دھرتی پہ قیامت تک آئے گا وہ رب کی بارگاہ میں جو آ کے کوئی حجت پیش نہیں کر سکتا کہ یا اللہ کم بڑا اوکھا سی تو میں ان پڑھ سا۔ جو ابھی اور اسی وقت ایمان لے کر آیا ہے
کسی بھی زبان کا وہ ہے، کسی بھی ملک ہے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، وہ اس کو آپ کہو کہ سبحان اللہ، وہ بھی کہے گا سبحان اللہ. آپ اس کو کہو کہ استغفر اللہ، وہ بھی کہے گا استغفر اللہ. کہ الحمدللہ، وہ بھی کہے گا الحمدللہ. پہلی بار بھی کسی بھی زبان کا ہو، پہلی بار ہی وہ 70-80% صحیح تلفظ کے ساتھ بول لے گا. 2-3 بار بولے گا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو بقیہ قرآن ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ محنت ہے اس کے لیے، استاد ہے. استاد کے بغیر گزارا نہیں، بلکہ استاد بھی ہوگا. پھر استاد ہمیں براہ راست شروع سے قرآن نہیں کروائے گا، بلکہ ہمیں وہ نورانی قاعدہ پڑھائے گا، بنیادی قاعدہ پڑھائے گا، پھر ہجے کروائے گا، پھر کلمات بنیں گے، پھر آیات بنیں گی، پھر جا کے وہ ہمیں قرآن شروع کروائے گا. اور اس میں بھی 2-2.5-3 سال لگیں گے، تو پھر ہم قرآن پڑھنے کے قابل ہوں گے. تو یہ جو رب نے ذکر بتائے ہیں یا وظائف بتائے ہیں یا تسبیحات بتائی ہیں، ابھی اور اسی وقت کوئی ایمان لے کر آتا ہے، ایک دفعہ آپ سکھائیں گے وہ سیکھ جائے گا. استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو اللہ والو اب مجھے بتاؤ کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں برباد کر دی ہے؟ زندگی کہاں برباد کر دی ہے؟ تو اللہ وہ تمام حضرات جو مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، بار بار ہمارے سے یہ سوال کرتے ہیں، حضرت صاحب میں اتنے سال سے پڑھ رہی ہوں، حضرت صاحب میں اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، میں حضرت صاحب فلاں کے پاس بھی گیا ہوں، فلاں کے پاس بھی گیا ہوں، حضرت صاحب پچھلے 1 سال سے آپ کو بھی سن رہے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کیوں نہیں ہو رہی؟ اب تو ہم نے سارے وظیفے بھی چھوڑ دیے، جو آپ نے بتایا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آج میں نے اس سوال کا تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا ہے کہ اللہ نے 4 اعمال بتائے ہیں. کتنے اعمال بتائے ہیں؟ 4. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ان 2 آیتوں کے اندر 4 اعمال کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، ان کو مخفی رکھا ہے. وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ کہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر میری پاکی کو بیان کرو، میری حمد کرو یعنی میری تعریف کرو، اور میرے سے بخشش مانگتے رہو، سابقہ گناہوں پہ نادم ہوتے رہو، شرمندہ ہوتے رہو، میرے سے بخشش مانگتے رہو. پھر اللہ نے شرط کیا لگا دی کہ یہ تیرے 3 اعمال اس وقت تجھے نفع دیں گے اگر تو پہلے توبہ کرے گا. تو میں نے یہ نشاندہی کر دی کہ ہمیں وظائف نفع اس لیے نہیں دے رہے، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ وظائف اللہ نے بتائی نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے کی ہیں. کہیں قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے کہ یہ کرو؟ میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، باہر تو میں نکلا ہی نہیں ہوں. تو وہ ہم نے کیے ہیں اپنی مرضی سے. تو اللہ کہتا تیری مرضی تو جان، تیرا کام جانے، میری مرضی تو نہیں ہے. میں نے تو نہیں کہا یہ کر، میں نے کہا ہے حزب البر پڑھ، میں نے کہا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، میں نے کہا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ، میں نے کہا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ. تو جو کرن دے اپنی مرضی نہ کرنا، تو جان دے، تیرا کام جانے. میں نے یہ کہا ہے کہ میری تعریف کرو، میری پاکی کو بیان کرو، اور میرے سامنے ناک رگڑ کے بخشش مانگو اٹھتے بیٹھتے. اور میں نے صرف ایک شرط لگائی ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے اپنے جو سابقہ گناہ ہیں ان سے توبہ کر لو، تائب ہو جو، توبو الی اللہ، توبہ کر لو بس. توبۃ نصوح یعنی پکی اور سچی توبہ کر لو. پھر یہ 3 اعمال کرو، پھر دیکھو کہ میری تیری صلح جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. میں تیرے بند رستے پھر کیسے کھولتا ہوں. میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ جہاں تیرا گمان بھی نہیں جاتا. پھر عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے، جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اگر تنگی کے اندر ہے اللہ آسانی والے رستے نکال کر دکھائے گا، اگر بدحال ہے اللہ خوشحال کر دے گا. پھر یہ باتیں پوری ہوں گی، پھر یہ وعدے پورے ہوں گے. اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 4 تسبیحیں ہوں گی. اچھا 2 رہ گئی ہیں، وہ کر کے میں روٹیاں پکانی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے ماما ذکر کرن دئیاں نے. اور ہمارے جو بابے ہیں، بڑے ہیں یا نوجوان ہیں، دکان تے بیٹھ کے عورتوں نوں تاڑن دے نے، بازار مارکیٹ ہی بیٹھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جاندی نوں ویکھ کے ماشاءاللہ کیڈی سونی بنائی ہے رب نے. اے ذکر ہوندے نے. اللہ والو ان ذکر ان اذکار سے ہمیں کیا نفع ملے گا؟ یہ جو میں بد نظری کر رہا ہوں اسے تو اللہ اور ناراض ہو رہا ہے. کہ میں منافقت کر رہا ہوں، کہ بازار میں بیٹھ کے عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، آنکھوں کا زنا کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے تو اللہ کا پھر کوئی ڈر نہیں ہے. تو جب مجھے اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کو میری پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، جب توبہ کرے گا پھر دیکھیں گے. تو یوں اللہ والو ہم زندگیاں اپنی برباد کر بیٹھے ہیں کہ اب آج ہمارے اندر مایوسی اتنی آئی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے اتنے سال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے اللہ نے چاہا وہ کیا ہی نہیں ہے.
جو اذکار اللہ نے مانگے وہ کیے ہی نہیں ہیں. کتنی بار میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے میری تسبیح پاکی، میری تعریف، دعا، اور اس کے ساتھ شرط کیا گناہوں سے توبہ. اس کے علاوہ میں نے کوئی تقاضا ہی نہیں کیا. باقی جو تو نے پڑھا ہے تیری مرضی، میں نے تو نہیں کہا پڑھ، میں نے کہا ہے کہ پڑھ. تو نے من مانی اپنی کی ہے. میں نے تعداد بتائی تھی کہ اتنی تعداد پڑھ، وہ تو نے کام کیے ہیں تو اپنی مرضی سے کیے ہیں. تجھے اس سے نفع ہو نقصان ہو تو جانے، تو تیرا کام جانے. تو اللہ والو آج پھر جنہوں نے وظیفے پڑھے ہیں وہ جانے اور ان کے کام جانے. کل تک وہ یہی روتے رہے کہ ہم اتنا کرتے ہیں، ہم اتنا ذکر اذکار کرتے ہیں، اتنی تسبیحات کرتے ہیں اور ہم اجڑتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ الحمدللہ 2023 میں ہم نے امت کو پر کھول دیا ہے. اور آج ہم آگے اس بات کی اصلاح کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں، وہ اذکار کرنے ہیں جو اللہ چاہے گا. یہ نہیں ہم نے بات پکڑ لینی کہ جی آیت کریمہ کا بھی تو ثواب ہے، حزب البحر کا بھی تو ثواب ہے، تیسرے کلمے کا بھی ثواب ہے، پانچویں کلمے کا بھی تو ثواب ہے. بھائی بات ثواب کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے یار کی رضا کی، کہ اللہ کیسے چاہ رہا ہے، اللہ کیسے چاہ رہا ہے. اب دیکھیں اس وقت چل رہا ہے عشاء کی نماز کا، ایسے ہی ہے نا؟ وقت کس کا چل رہا ہے؟ عشاء کی نماز کا. اور ہم عشاء کی نماز چھوڑ کے ہم کہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور آگے سے پھر ہم کہیں، کوئی روکے تو ہم کہیں بھائی ظہر کی نماز پڑھنے میں بھی تو ثواب ہی ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے میں بھی تو ثواب ہی ہوتا ہے. یا یوں کر لیں کہ اب عشاء کی نماز کا وقت چل رہا ہے، ہم نماز نہ پڑھیں اور ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں، ہم بیٹھ کے وظیفے کرتے رہیں. تو اللہ ان وظیفوں کو قبول کرے گا؟ اس قرآن کی تلاوت کو قبول کرے گا؟ قبول کرے گا؟ یا درود پاک پڑھیں اس کو قبول کرے گا؟ رب فرمائے گا نہیں. اذان آ گئی تھی، جب اذان آ گئی سارا نظام بند ہو جائے گا. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، دھرتی پہ ہو رہا ہے یا بیت المعمور پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ طواف بند ہو جائے گا. اب صرف مجھے سجدہ کیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی. اس لیے جب اذان آ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو تو چھوڑ دو، یہاں تک کہ تلاوت قرآن بھی کر رہے ہو تو بند کر دو، پہلے اذان سنو. اسی طرح اذان آ گئی ہے تو اب آپ کوئی ورد وظیفہ، کوئی اذکار، کوئی تسبیحات نہیں کر سکتے، اب آپ صرف نماز پڑھیں گے. اب حکم کیا آ گیا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ اپنے موبائل کے اوپر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، کئی ایپس آپ نے کھولی ہوئی ہیں، واٹس ایپ کھولا ہوا ہے، فیس بک کھولی ہوئی ہے، یوٹیوب کھولی ہے، کوئی بھی کھولی ہے، کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ کو کال آ جاتی ہے تو تمام ایپس کیا ہو جاتی ہیں؟ بند ہو جاتی ہیں. کہ میرے دوست کی کال آ گئی ہے، میری والدہ کی کال آ گئی ہے، میری بیوی کی کال آ گئی ہے، میرے باس کی کال آ گئی ہے. جب کال آ جاتی ہے تو تمام ایپس کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. آپ صرف فون پہ بات کرتے ہیں، ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہے جی، کون بول رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہوتا ہے. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آ گئی، اللہ کی کال آ گئی ہے، اللہ کی کال آ گئی ہے، اب تمام ایپس بند ہو جائیں گی، تمام ایپس بند ہو جائیں گی. تو بند کا نام ہی تو بندش ہے، بند کا نام ہی تو جادو رکھا ہوا ہے ہم نے، بند کا نام ہی ہم نے تو رکاوٹ رکھا ہوا ہے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بند کیوں ہوئی ہے. اب میں موبائل نیا استعمال کرنا شروع کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اچھی بلی یوٹیوب چل رہی تھی، یہ بند کیسے ہو گئی ہے؟ اچھی بلی فیس بک چل رہی تھی، یہ بند کیسے ہو گئی ہے؟ تو مجھے کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ بھائی جب کال آ جائے تو تمام ایپس بند ہو جاتی ہیں، جب تو کال سن لے گا تو تمام ایپس دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گی. بے نہیں اللہ والو، آج تک ہمیں کسی نے یہ سمجھایا نہیں ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا یا جو اللہ کا حکم، جو اللہ چاہ رہا ہے، جب وہ آ جائے گا تو سب کچھ بند ہو جائے گا. تو پہلے اللہ کا حکم پورا کر، پھر سب کچھ چلنا شروع ہو جائے گا. اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، انہ کان توابا. اس کے اندر حکم کیا ہے کہ توبہ کرو. تم توبہ کرو، تیرے سارے کام چلنا شروع ہو جائیں گے، تیری بچیوں کے رشتے بھی ہوں گے، تجھے صحت بھی دوں گا، جادو بھی ٹوٹے گا، لڑائی جھگڑے بھی سبھی جان چھڑاؤں گا، رجت میں پھنس گیا ادھر سے بھی نکالوں گا، کسی اور مصیبت پریشانی ہے، کاروبار کی ہے، گھر کی ہے، باہر کی ہے، اپنوں کی ہے، غیروں کی ہے، کوئی پریشانی ہے میں اس سے بھی میں نکالوں گا. شرط کیا ہے کہ میری آواز پہ لبیک ہے.
پہلے میرا حکم پورا کر، پھر میں تیری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ اب ہم نے شرط یا اللہ سے آڈا کیا لگایا ہوا ہے کہ یا اللہ پہلے میریاں گلاں پوریاں کر، میریاں ضرورتاں پوریاں کر، پھر تینوں بعد چ ویکھاں گا۔ وعدہ بھی نہیں، دیکھوں گا۔ اللہ کہندا ہے ایڈے کچے کام نہیں ہو سکتے، پہلے میری شرط پوری کرو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ تو ناپاک قطرے سے بننے والا مجھے شرطیں لگا رہا ہے، میرے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو رہا ہے کہ پہلے بچی کے رشتے کھول تو پھر میں کراں گا، نماز پڑھاں گا، پہلے میرا کاروبار کھول تو پھر میں نمازاں پڑھاں گا، پہلے مجھے پیسہ دے تو پھر میں حج کروں گا، پہلے میرا فلاں کام کر تو پھر میں تیرا وہ حکم مانوں گا۔ تو یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں چاہ سکتا۔ تو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، جس کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، جس کی سانسوں کی ڈور بھی میرے ہاتھ میں ہے، تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا؟ تجھے حیا نہیں آئی، تجھے شرم نہیں آئی کہ کس کے ساتھ آڈے لگا رہا ہے؟ تو اللہ بولو آج ہم نے اللہ کے ساتھ آڈے لگائے ہوئے ہیں، تو لا کے ویہ لگو، 10 سال اور لا کے ویہ لگو۔ شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کل مر بھی جائیں گے تو تیری نسلوں کا تماشا قبر میں بیٹھ کے بھی دیکھتے رہیں گے۔ اس لیے ہم نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی میں نہیں آؤ گے، حضور کے غلام نہیں بنو گے، حضور کے غلاموں کے غلام نہیں بنو گے، ان اعمال پہ نہیں آؤ گے جو اعمال اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں دیے ہیں، یا جن اعمال کے اندر اللہ کی رضا اور منشا ہے، اللہ تمہیں تمہارے ارادوں کے اندر تھکا کے مار دے گا، تجھے نہیں تیری نسلوں کو مار دے گا۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے، اس لیے ہم دھڑلے کے ساتھ ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اور کرو وظیفے اور کرو۔ دیکھیں دنیا بھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقے میں کیا کہتا ہوں کہ بحث نہیں کرنی، پیغام پہنچانا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار پیار سے محبت سے پیغام پہنچاؤ، بحث لڑائی جھگڑا بدتمیزی نہیں کرنی۔ انہیں کہو گج وج کے کرو، گج وج کے کرو۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں قرآن پڑھایا بھی ہے اور قرآن سمجھایا بھی ہے، ان کے پڑھانے میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں تھی، بس بد نصیبی ہماری تھی کہ ہم اتنا پڑھ نہ سکے، اتنا سمجھ نہ سکے، لیکن پھر بھی جتنا سمجھ آ گیا ہے وہ امت کو بتا رہے ہیں کہ اعمال ہیں 4، 5واں عمل کوئی نہیں ہے، اعمال ہیں 4، گلاں نہیں 4 صرف۔ وہ کہتے ہیں نا آ یار کو 4 گلاں ہی کریے بہ کے، تو باتیں صرف ہیں 4 کہ پہلے توبہ کرو، اس کے بعد میری تعریف کرو، میری پاکی کو بیان کرو، اور میرے سے مناجات کرو، میرے سے بخشش مانگو، میرے سے معافیاں مانگو۔ بس یہ کام کر کے توبہ کر کے آگے 3 کام کرو، تم میری تعریفیں کرتے جانا اور میں تجھے نوازتا جاؤں گا، تو میری پاکی کو بیان کرتا جانا، میں تجھے بیماریوں سے پاک کرتا جاؤں گا، جادو سے پاک کرتا جاؤں گا، اور علتیں بری عادتیں تیرے اندر ہیں میں ان سے تجھے پاک کرتا جاؤں گا۔ تو جتنی میری پاکی کو بیان کرے گا میں تیرے ظاہر کو بھی پاک کر دوں گا، تیرے باطن کو بھی پاک کر دوں گا، اور اگر تو نے پاکی بیان کرتے کرتے میرا حق ادا تو نہیں کر سکتا لیکن مجھے راضی کر دیا، پھر تجھے نہیں تیری نسلوں کو بھی پاک کر دوں گا۔ تیری نسلوں کے اندر کوئی مشرک پیدا نہیں ہوگا، کوئی کافر پیدا نہیں ہوگا، کوئی لچا لفنگا پیدا نہیں ہوگا، میں تجھے بھی ولایت دوں گا، تیری نسلوں میں بھی ولایت کو چلاؤں گا۔ کیوں؟ تو میری پاکی کو بیان کر رہا ہے، میں اسی پاکی کی خیرات تجھے عطا کروں گا، تو میری تعریفیں کر، میں الحمد شریف کی خیرات تجھے دوں گا، اپنی تعریف کی خیرات تجھے دوں گا۔ جو زمانہ تو کہتا ہے کہ ہمارے اپنے دشمن ہو گئے، اپنے دشمن ہو گئے، پرائے جو تھے وہ بھی دشمن تھے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، تو جب تو میری تعریفیں کرے گا میں سارے زمانے کو تیری تعریفوں پہ لگا دوں گا۔ پھر جب تو میرے سے مانگے گا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی فقیر کیا بولے جا رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب تو گناہوں سے توبہ کر لے گا تو کیا کرے گا؟ 3 اعمال، میری پاکی کو بیان کرے گا، میں تجھے اندر باہر سے پاک کر دوں گا، تیری نسلوں کو پاک کر دوں گا، تیری روح کو پاک کر دوں گا۔ جب تو میری تعریف کرے گا میں سارے زمانے کو تیری تعریف پہ لگا دوں گا۔ تو میرے سے دعائیں کرے گا استغفر اللہ استغفر اللہ، میں سارے زمانے کو تیرے در پہ بیچ دوں گا، دینے والا میں ہوں گا، بانٹتا تو جانا، بانٹتا تو جانا۔ اب اللہ والو لوگ میری تعریف بھی کریں، لوگ میری تعریف بھی کرے، اللہ مجھے میری نسلوں کو بے عیب بھی کر دے، اور مخلوق خدا میرے در پہ مانگنے کے لیے بھی آئے، تو ایسی شہنشاہت کس کو نہیں چاہیے؟ کس کو نہیں چاہیے؟
تو سب کو جب چاہیے تو اس کے لیے کیا ہے کہ توبہ کر کے بس 3 اعمال کر لو، توبہ کر کے 3 اعمال کر لو۔ اب اللہ نے ان تمام نعمتوں کو ان 3 اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہم نے کدھر جوڑ لیا ہے؟ کسی نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ، کسی نے جناب 1.25 کروڑ مرتبہ جناب میں نے فلاں چیز پڑھنی ہے، 1.25 کروڑ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ ادھر کرنا ہے۔ حالانکہ ادھر تو طاقت ہے، کسی کو مل جائے گی، کسی کو نہیں ملے گی۔ ادھر اللہ کی رضا ہے، مل کے رہے گی اور اللہ راضی ہو جائے گا تو تیری نسلوں کو سنوار دے گا، تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ آج کے بعد ہم نے جو اعمال کرنے ہیں اللہ کی رضا والے، جو اللہ کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ جن جن گناہوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو شافی کی بات کو کہ اتنے سال وظائف کیے، کیا کما لیا ہے؟ اتنے سال اللہ کے ساتھ آڈا لگا کے ضدیں لگا کے رکھی ہیں کہ عورتوں نے کہ میں نے پردہ نہیں کرنا، اللہ نے کیا پردہ کروا کے چھڑاں گا، کر لے وظیفے جننے مرضی، ہر گناہ تو چھوڑے گی تو تیری بگڑی بناؤں گا۔ تو آج میری مائیں بہنیں تنہائی میں بیٹھ کے روئیں بھی شافی کا بیان سن کے، اور سوچے بھی کہ کی کما لیا اسی ننگیاں بازاراں چ پھر کے کی کما لیا ہے، سرخیاں پاؤڈر لگا کے باہر ہم نکلی، ہم نے کیا کما لیا ہے؟ یا ہم نے گھر میں غیبت کی ہے تو کیا کما لیا ہے؟ ہم نے بہو کا جینا حرام کیا ہے تو ہم نے کیا کما لیا ہے؟ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کیا ہے تو ہم نے کیا کما لیا ہے؟ اگر کسی کا ادھار لے کے پی لیا ہے تو ہم نے کیا کما لیا ہے؟ اپنے ہر گناہ کو یاد کر کے توبہ کرتے جاؤ، دن نہیں چڑھے گا اللہ راستے کھول دے گا۔ بے نہیں مرد حضرات، اپنے ہر گناہ کو یاد کرو، جو کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کے گناہ، جو ملازمت کرتا ہے وہ ملازمت کے گناہ، پھر خلوت کے گناہ، پھر جلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ، محفل کے گناہ، ہر گناہ کو دن کے رات کے شعوری طور پہ لاشعوری جو گناہ کیے ہیں ہر ایک کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتے جاؤ، آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرتے جاؤ۔ دن نہیں چڑھے گا، اللہ تیری زبان پہ سبحان اللہ بھی جاری کر دے گا، اللہ تیری زبان کے اوپر الحمدللہ کا ورد بھی جاری کر دے گا، اور اللہ تیری زبان کے اوپر مناجات بھی جاری کر دے گا، اور 3 ہی اللہ تسبیحاں چاہتا ہے، پھر تیری 5 گھی اور سارا کڑائی میں ہوگا، پھر تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی 5 صورتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پہلے اپنے اندر جھانکنا ہے، جلوت کے، خلوت کے، دن کے، رات کے، شعوری لاشعوری تمام گناہوں کو گن کے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اعتراف جرم کرنا ہے۔ اللہ کو سب سے جو ادا پسند ہے وہ ہے ندامت، شرمندگی، پشیمانی۔ تو جب اللہ کے سامنے گناہ رکھو گے، یا اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، گن کے اللہ کے سامنے رکھ کے اعتراف کرتے جاؤ گے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تمہیں کہاں کا کہاں پہنچا دے گا۔ کہنے کو کیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اعتراف جرم کر رہے ہیں، اللہ اعتراف جرم پہ وہ عطا کر دے گا کہ جو صدیوں سجدے کر کے بھی تجھے نہیں ملنا۔ اللہ کو اعتراف جرم اتنا پسند ہے۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پھر اللہ سے باتیں کرو کہ یا اللہ کر تو لیے، شعوری لاشعوری نفس و شیطان کے ورگلانے پہ کر تو لیے، اے اللہ تیرے علاوہ اب معاف کرنے والا کون ہے؟ کوئی اور رحمان نہیں ہے، کوئی اور رحیم نہیں ہے، نہ کوئی اور ستار ہے اور نہ کوئی اور کریم ہے، میں کس کے در پہ جاؤں؟ شافی نے بات سمجھائی ہے، سارے وظیفے چھوڑ کے، سارے در چھوڑ کے، ساری کتابیں چھوڑ کے، ہر عمل چھوڑ کے آج تیرے در پہ آ گیا ہوں، اور میں یہ فہرست لے کر آیا ہوں۔ یا اللہ کاغذ چھوٹا ہے، گناہ تھوڑے ہیں، کاپی چھوٹی ہے، گناہ بہت ہیں، گناہ بہت ہیں۔ اے اللہ اس کاپی کے اوپر جتنی لکیریں ہیں یہ تھوڑی ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ اے اللہ جو کاپی پہ لکیریں لگی ہیں تو میرے سارے گناہوں پہ لکیریں لگا دے اور مجھے پاک کر دے اپنی پاکی کے صدقے، اپنی پاکی کے صدقے۔ جب اللہ کے سامنے یوں اعتراف جرم کر لو گے تو میں نے کیا کہا کہ اللہ تمہاری زبان کے اوپر الحمدللہ، تمہاری زبان کے اوپر سبحان اللہ، تمہاری زبان کے اوپر استغفر اللہ جاری کر دے گا۔ پھر اسی ذکر کو اللہ والوں دن رات کرنا ہے، اور اس کو یوں کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر یہ ذکر کیا بن جائے گا جب اس کو ہم جوڑیں گے تینوں کو؟ تو یہ کس طرح بنے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کو مکمل تسبیح ملائکہ نہیں بنا لینا کہ یعنی کیا اب آپ اعتراض کرو جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یوں نہیں پڑھنی۔ عملیات کی دنیا میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جیسے عمل آپ کو ملا ہے آپ نے آگے ویسے ہی بتانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو 3 تقاضے ہمارے سے کیے ہیں توبہ کرنے کے بعد، وہ تینوں تقاضے چھوٹی
تسبیح کے اندر مکمل ہو جاتے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اگر واقعی دل سے اللہ کے ساتھ آج یاری لگائی ہے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے. اللہ نے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ اے ایمان والو میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی اور اللہ کی محبت ہے. میں درمیان میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. یہ آپ کا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. آپ ایک تسبیح کرو، 10 تسبیحیں کرو، سارا دن کرو اور دن رات کرو، یہ اللہ کی عطا ہے اور توفیق ہے، آپ کے اوپر کرم ہے، وہ ہو جائے. اس میں میں اسے کوئی تعداد اس کی مقرر نہیں کر رہا، نہ میں اس کو وظیفہ بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ تسبیحات ہے، یہ تسبیحات ہے. اور جو باقی وقت مل جائے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والو اتنے آسان اعمال جو اللہ نے ہمیں دیے وہ امت کو ہم بتا رہے ہیں. اب یہ جو میں نے پورا ذکر کا طریقہ اور اپنے مسائل کی جو تشخیص بتائی ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی شرائط آئی ہیں؟ صرف ہمیں اللہ ندامت اور شرمندگی، احساس جرم جو ہے یہ عطا کر دے بس، تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. جب تک ہم اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانیں گے یہ باتیں اللہ دل میں اترنے نہیں دے گا. تو آج کے بعد کیا کریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. اور جو باقی وقت مل جائے گا اس میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، خضری عمل کا حصار کریں گے ہر نماز کے بعد. وہ تمام حضرات جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے جنہیں خضری عمل معلوم نہیں ہے، ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ آپ جائیں. خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے، وہ آپ سنیں کہ اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے. تو خضری عمل آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد، اپنا حصار کریں گے تاکہ کوئی شر اندر داخل نہ ہو، جادو کا وار نہ چلے، حسرت کا وار نہ چلے، کالی نظر کا وار نہ چلے، اللہ محفوظ رکھے. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ. سارا دن ہم کیا پڑھیں گے؟ کملی والے پہ درود پڑھیں گے، اور ساتھ جو میں نے تسبیح بتائی ہے وہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر. تو میں نے کیا کہا ہے کہ یہ فیصلے آپ نے اللہ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے کرنی ہیں. 100 پڑھو، 5 بار پڑھو، 500 بار پڑھو، 5000 پڑھو، یہ آپ جانو اور آپ کا رب جانے. ہم نے رستہ سیدھا کر کے آپ کو دکھا دیا ہے، چلنا اب آپ کا کام ہے، چلانا مولا کا کام ہے. آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش، یہ 5 اعمال اللہ والو کرو. اگر آپ کو 7 دن کے اندر، کتنے دن کے اندر؟ 7 دن کے اندر بہتری کے آثار نظر نہ آئیں، شافی ذمہ دار ہے. 40 دن کا ایک چلہ صرف اس کا کر لو جو میں نے بتایا ہے. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن درود پاک اور تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش. ایک چلہ لگا لو. اگر اللہ نسلوں کو نہ سنوار دے تو تب کہنا، اگر بندشیں نہ ٹوٹیں تو تب کہنا، بیٹیوں کے رشتے نہ ہوں تو تب کہنا، گھر سے لڑائی جھگڑے بیماریاں نہ نکلیں تو تب کہنا. اگر رجت میں پھنسے ہوئے ہو تو نہ رجت سے اللہ نکالے تو میں ذمہ دار ہوں. میرا گریبان اس دنیا میں بھی حاضر ہے اور میدان معاشر میں حاضر ہے. شرط کیا ہے کہ اس بیان کو ایک بار دوبارہ سنو، پھر سنو، پھر سنو. جب آپ کو بات سمجھ آ جائے اللہ سے صلح کر لو. بس اللہ سے مرنے سے پہلے صلح کر لو. اندر سے تو مر ہی چکے ہو، شافی کو اتنا تو پتا ہے، اندر سے تو مر چکے ہو، اندر سے تو مر چکے ہو. اللہ والو ہم ایک روزہ رکھتے ہیں گرمیوں کا، عصر کے وقت اندر سے مر چکے ہوتے ہیں، پیاس کی وجہ سے مر چکے ہوتے ہیں. کتنی خواہش ہوتی ہے؟ پانی کا ایک گلاس پانی کا نہیں ملتا، ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی، ہم اندر سے مرنے کے قریب پہنچے ہوتے ہیں. تو جن کی خواہشات پوری نہیں ہوئی پچھلے 15 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے، وہ زندہ ہیں. مر تم اندر سے بھی چکے ہو. اگر نہیں مانو گے تو مر باہر سے بھی جاؤ گے، آج نہیں تو کل، تو کل نہیں تو پرسوں، پھر ہمیشہ کے لیے خسارے والی زندگی ہے. ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ خسارے والی زندگی ہے. اور اگر اندر سے مر چکے ہو اور اللہ سے توبہ کر لو، اللہ اندر بھی حیاتی بخش دے گا اور باہر بھی اللہ عزتیں دے کر دکھا دے گا. پھر جو مانگتے جاؤ گے اللہ عطا کرتا جائے گا.
تو ان اعمال کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو توبہ ہے پکی اور سچی، اللہ سونا اس کو قبول و منظور فرمائے. ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو محبت بھری دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے. وہ تمام حضرات جو گھروں میں پریشان ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو، خواہشات کو پورا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو گھروں میں، ہسپتال میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ہم نے مانگا اللہ رب العزت ہمیں وہ بھی عطا فرمائے. جو نہیں مانگ سکے، مانگنا بھول گئے ہیں، اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.